دنیا تو کیا ہے؟ دنیا تو صرف کیا ہے؟ غم ہی غم ہے، پریشانیاں ہیں، ٹینشنز ہیں، ڈپریشنز ہیں، سٹریس ہے، کبھی ایک مسئلہ ہے، کبھی دوسرا مسئلہ ہے، کبھی ایک کے ساتھ پرابلم، کبھی دوسرے کے ساتھ پرابلم، کبھی جاب کے ایشوز، کبھی بزنس کے ایشوز، کبھی فیملی کے ایشوز. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر. اور صبر کرنے والوں کے بارے میں ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے کسی بندے سے جب اس کی کوئی محبوب ترین چیز لے لیتا ہوں اور اس کے چھن جانے پہ، اس چیز کے لے جانے کے باوجود وہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ محبوب ترین چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کو اپنا مال محبوب ہوتا ہے، کسی کو اپنی گاڑی بڑی اچھی لگتی ہے، کسی کو اپنی اولاد بڑی محبوب ہوتی ہے، مختلف ہماری چیز ہوتی ہے نا ہماری زندگی میں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ اگر ہم سے لے لے، اور حقیقت میں ہوتا کیا ہے کہ یہ سب چیزیں ویسے تو دی بھی اللہ نہیں ہوتی ہیں، یہ ہماری اپنی ہوتی نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے، یہ ایک امانت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. لیکن اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں کوئی چیز لے لوں اور لینے کے باوجود وہ شخص اس پہ صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے میرے پاس جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے. آپ سوچئے کہ ان حالات میں جو سچویشن اب چل رہی ہے، اس میں اگر ہم صبر کرتے رہیں گے اور اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کسی کو کرونا وائرس کا انفیکشن پازیٹیو ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا کیا اجر ہوگا؟ سب سے محبوب چیز حقیقت میں انسان کی اپنی جان انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. تو اگر اللہ نے وہی لے لی تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت ہے. تو ایمان والوں کے لیے پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ جو ایمان والے ہیں دنیا میں بھی کیا ہے، جب وہ اللہ کی اطاعت والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت پہ صبر کرتے ہیں، مشکلات پہ صبر کرتے ہیں، نافرمانی سے بچنے پہ صبر کرتے ہیں، تو ان کی زندگی ویسے بڑی خوبصورت ہوتی ہے. تو ان کی اس عمل کی وجہ سے دنیا میں کیا انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پرسکون اطمینان والی زندگی عطا فرماتا ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے. لیکن اگر اس سچویشن میں وہ چلا بھی جاتا ہے تو آگے پھر جنت ہے، اور جنت دنیا سے کیا بہتر ہے؟ جنت بہتر ہے یا دنیا بہتر ہے؟ جنت بہتر ہے. دنیا تو کیا ہے؟ دنیا تو صرف کیا ہے؟ غم ہی غم ہے، پریشانیاں ہیں، ٹینشنز ہیں، ڈپریشنز ہیں، سٹریس ہے، کبھی ایک مسئلہ ہے، کبھی دوسرا مسئلہ ہے، کبھی ایک کے ساتھ پرابلم، کبھی دوسرے کے ساتھ پرابلم، کبھی جاب کے ایشوز، کبھی بزنس کے ایشوز، کبھی فیملی کے ایشوز. ساری زندگی انسان کی کیا مشکلات ہی مشکلات ہیں. اور اس گھر سے نکل کے ایک ایسے گھر میں چلے جانا جہاں پہ نہ کوئی مشکل ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی سٹریس ہے، نہ کوئی ڈپریشن ہے، تو یہ کیا یہ بہتر ہے نا؟ تو ایک ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ ون ون سچویشن ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان والا ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں اور دنیا میں بھی اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزار رہا ہے. تو اس نافرمانی کی وجہ سے اس کی زندگی میں بے چینی، اس کی زندگی میں خوف، اس کی زندگی میں سٹریس، اس کی زندگی میں ڈپریشن، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اور کیا ہوا کہ یہاں کی زندگی بھی خراب ہو گئی، اور اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ کو ناراض کیے ہوئی اور توبہ نہیں کی، تو آخرت بھی کیا ہوگی؟ خراب ہوگی. تو کیا ہے؟ لوز لوز سچویشن، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب بات شروع کی تو کیا یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں. اب جس نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کے لیے یہ گائیڈنس ہے کہ پہلی چیز کیا کرو؟ تم صبر کرو. اور صبر کرنے کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کوٹ کی ہے امام زین العابدین سے. فرمایا کہ قیامت والے دن ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا، ایک صدا لگائے گا کہ کدھر ہیں صبر کرنے والے لوگ. تو جب یہ صدا لگائی جائے گی تو ایک جماعت اٹھے گی جو صبر کرنے والے ہوں گے. اس جماعت اٹھے گی اور اس کو کہا وہ جو ہے وہ جنت کی طرف چلنا شروع کر دے گی. اب جب وہ جنت کی طرف چلنا شروع ہوں گے تو فرشتے ان کو روک لیں گے. فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہارا تو ابھی حساب ہی نہیں ہوا، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ ہمارا حساب نہیں ہوا، لیکن ہم صابر ہیں، ہم صبر کرنے والے ہیں. ہم نے اپنی زندگی جو گزاری دنیا میں ہم اللہ کی فرما برداری کرتے رہے اور اس پہ صبر کیا،
اور ہم ساری زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچتے بچتے صبر کیا یہاں تک کہ اسی حال میں ہماری زندگی گزر گئی، تو اس لیے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے تم نے بالکل سچ کہا، تم لوگوں نے اس حال میں زندگی گزاری، اب اس کا بدلہ کیا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، جاؤ اور وہاں پہ ہمیشہ کے مزے لوٹ لو۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر ہے اللہ کی طرف سے۔ مختلف اعمال کا مختلف اجر ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کا ایک اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کا ایک اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور بہت سے اعمال ہیں جن کی تعداد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا کم سے کم اجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 10 گنا دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نیکی کرنے کے اوپر کم سے کم اجر کیا ہے؟ 10 گنا۔ تو لیکن یہ کیا ہے؟ 10 گنا سے پتہ کیا لگا؟ تعداد ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک لکھتا ہوں، تو یہ بھی کیا ہے؟ تعداد ہے۔ لیکن جب صبر کی بات آئی، صبر کی بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بے حساب اجر دوں گا، کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ جب بے حساب ہے تو اس کی کیا آپ تعداد دیکھیں گے؟ کوئی تعداد نہیں ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انہیں بے حساب اجر دوں گا، اور جو بے حساب اجر لے کے دنیا سے جائے گا تو اس کا پھر الٹیمیٹلی کیا ٹھکانہ ہے؟ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔